السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ سورۃ الحجر کا، جو کہ مکی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 54 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر 15ویں نمبر پر ہے یہ سورہ۔ آیات اس کی 99 ہیں، اور رکوع اس کے 6 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں، یعنی یہ جو قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ واضح کتاب، یہ آیات جو ہیں یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، جس کے اندر کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز کسی شک میں مبتلا کرنے والی نہیں، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں، یعنی کہ ان کو دنیا کے معاملے میں دنیا میں ہی چھوڑ دیں، کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں چیزوں کو کھائیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھائیں اور دنیا کی زندگی سے فائدے اٹھائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں۔ یعنی جیسے ہمیں زندگی کی امید نے ہمیں اس غفلت میں رکھا ہوا ہے کہ آج نہیں تو کل ہم نماز پڑھ لیں گے، کل سے ہم اچھے عمل شروع کر دیں گے، اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم۔ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر بستی کے لیے ایک مدت کو طے کر دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بستی کو، کسی بھی علاقے کے رہنے والوں کو اس علاقے میں، اس زمین میں کتنے عرصہ تک بسانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یہ تمنا وہ لوگ کب کریں گے؟ یہ تمنا موت کے وقت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بزور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، وہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ بھی ایمان لے آتے، لیکن چونکہ وہ کفر میں مبتلا تھے تو وہ ہمیشہ ایک ایسی امید میں وابستہ رہے جس امید نے ان کو نیک عمل کرنے سے ہمیشہ روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون۔ کوئی امت اپنی مقررہ وقت سے، مدت سے آگے نہ بڑھ سکتی ہے، اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں۔ یعنی نہ ان کو اللہ تعالیٰ جب لپیٹ میں لینے لگتا ہے، ان کو ختم کرنے لگتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ایک گھڑی مہلت بھی ان کو زیادہ نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کو ایک گھڑی پہلے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یعنی وہ ذکر کس پر نازل کیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے۔ بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ یہ سب ان لوگوں نے، نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بلکہ کافروں نے تمام انبیاء کو ایسے ہی کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیوں نہیں تو ہمارے پاس، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے، یعنی وہ فرشتے اللہ کا تعالیٰ کا عذاب لے کر کیوں نہیں آ جاتے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی اس وقت جب وہ فرشتے آ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو مہلت نہیں دیتا۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے قرآن کو نازل کیا اور روز قیامت تک اس قرآن کے کسی بھی حرف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے الفاظ کو تو اٹھا لے گا لیکن اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں لا سکے گا۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں کئی رسول بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بلا شبہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ اس میں چڑھنے والے ہو جائیں تو بھی وہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے، بلکہ ہماری آنکھوں پر سحر کر دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ عجیب سی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، بلکہ یہ حقیقت نہیں۔ ابھی بھی ان کو یہی لگے گا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان میں سیڑھی لگا کر چڑھ کر بھی اللہ کی تمام نشانیوں کو دیکھ بھی لیں، لیکن آسمان والوں کو بھی دیکھ لیں، فرشتوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس کے باوجود بھی وہ کسی چیز پر یقین نہیں کریں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، ہم نے اس کو خوبصورت کر دیا، دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو خوبصورت کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جب قرآن نازل ہونے سے پہلے اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے شیطان اور شیاطین اور جنات آسمان پر چڑھ کر آسمان پر چلے جاتے تھے اور وہاں سے جا کر فرشتوں کی آپس کی بات کو سن لیتے اور وہاں سے چوری کر کے زمین پر آ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آسمان کی حفاظت کی تاکہ فرشتوں کی آپس کی گفتگو کو یہ شیاطین نہ سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے، یعنی کہ جو آپس میں فرشتے بات ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ان پر نازل کرتے ہیں، ان کو روشن شعلہ ان کے اوپر مارا جاتا ہے۔ اور ہم نے آسمان کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے لگی تو اس وقت آسمان پر اتنے زیادہ شعلے برسائے گئے، ایسے لگا لوگوں کو جیسے آسمان پر آگ لگ گئی ہو یا آسمان والے سارے ہی مر گئے ہوں، چونکہ وہاں پر جتنے بھی شیاطین وہاں پر جا رہے تھے ان کو بار بار ان کو شعلے برسائے جا رہے تھے، اور شیطان نے ان کو آسمان میں ضرور بھیجا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ آخر زمین میں کیا ایسا ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی تاکہ وہ زمین میں آ کر لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی کوئی ایسی پلاننگ کرنا شروع کر دیں کہ جو نبی آیا ہے اس کا ہمیں پہلے سے علم تھا کہ ہم اس سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کی فرشتوں کی باتوں کی حفاظت کی ہے ان شیاطین سے۔ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہے یا ہم آپ کا حساب کتاب کر لیتے ہیں، در حقیقت وہ ایسی ہی کوئی چھوٹی سی بات ان کو معلوم ہو جاتی ہے، تو آپ کو جب وہ چھوٹی سی بات کو آپ کو بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔
وہ تھوڑی سی چھوٹی سی بات جب ان کے شیاطین چرا کر لے آتے ہیں تو وہ لوگوں کو بتا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں معیشت کے اسباب بھی پیدا کیے، کس میں؟ زمین کے اندر، اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا، اچھی ہوائیں بنا کر بھیجا۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے وہ تمہیں پلایا، اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ تم زمین میں کتنا پانی ذخیرہ کر لو گے؟ آخر اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے پانی نازل کرے گا، تو اس پانی کو تم پینے کے قابل تمہارے لیے ہوگا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم وارث ہیں ان تمام چیزوں کے، یہ تمام کام کرنے کے، کائنات کی ہر ہر چیز کے ہم وارث ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے وارث نہیں، اور نہ ہم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز کا وارث ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے آنے والے ہیں۔ اور یقیناً آپ کے رب نے ان سب کو اکٹھا کر کے، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور بلا شبہ وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کو بنایا کیسے گیا۔ اور ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے بچنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ بدبودار کیوں؟ کہ اس کے خمیر کو گوندھ کر کافی عرصے تک چھوڑ دیا گیا۔ بالکل جب کیچڑ جب گدلا ہو جاتا ہے، جب پانی ایک جگہ پہ کھڑا رہ رہ کر اس میں بدبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، تو بالکل یہی معاملہ انسان کا بھی ہوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے بچنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پہلے کیچڑ ہوا، اور پھر جب اس کو سکھایا گیا تو وہ جیسے کھنکتے ہوئے پتھر ہوتے ہیں، جب ان کو پھینکا جاتا ہے مٹی کے تو وہ بجنے کی آواز آتی ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ آج مجھے کسی کا میسج آیا کہ ہم نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا تھا۔ آپ کے پاس کوئی مستند حدیث ہے؟ میں نے تو قرآن میں کہیں پہ، قرآن کے ترجمے میں اللہ نے کہیں نہیں لکھا۔ آپ اگر صرف سورہ بقرہ کی کچھ آیات کو پڑھ لینے سے پورے قرآن کو نہیں بیان کر سکتے کہ آپ کو پورے قرآن کا علم ہو گیا، جب تک کہ آپ قرآن کے پورے الفاظ کو نہ پڑھ سکیں۔ تو ہم کبھی بھی اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ قرآن میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا اپنی ریسرچ کریں اور قرآن کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب اس قسم کے سوالات، جب ہم اس قسم کی کلاسز جب ہو رہی ہوتی ہیں، اب جب لائیو کلاس نہیں لیتے، یوٹیوب پر لیکچرز نہیں سنتے ہیں، اور پھر خود سے تلاش بھی نہیں کرتے ہیں، اور پھر جب آپ اسی چیز کے بارے میں ریفرنسز مانگتے ہیں، تو یقین کیجئے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی ان سوالوں کو جواب دے کر آپ کو اتنی لمبی بات کہہ کر آپ کو مطمئن کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں یہاں پر بیان کر دی کہ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ کس سے؟ انسان سے پہلے۔ اس کا مطلب واضح اور صاف ظاہر ہے کہ اس زمین پر، اس ارض پر، اس زمین پر انسان سے پہلے جن آباد تھے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا، تو ان سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، کہ وہ بھی ایسے ہی سجدہ کرے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بچنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، تجھے مہلت دے دی ہے ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ دن کب آئے گا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے، میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ مزین کروں گا۔ کہ کس کے لیے؟ کہ اس انسان کے لیے گناہ کو خوبصورت کر کے بناؤں گا، اس کے دل کو للچاؤں گا گناہ کی طرف، اس کے دل کے اندر گناہ کے لیے محبت ڈالوں گا، اور اس کے دل کو بے چین کروں گا گناہ کرنے کے لیے، اور میں ضرور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، مگر ان میں تیرے وہ بندے جو خالص کیے گئے، جن کے دلوں کو خالص کر دیا تیری محبت نے۔ اللہ نے فرمایا، یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، اور وہ راستہ سیدھا کیا ہے؟ میرے رب کا کلام، میرے رب کا قرآن، میرے رب کی باتیں۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے، اور بے شک جہنم یقیناً سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، کس کے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے۔ ہر دروازے کا ایک حصہ تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس کس دروازے سے کون کون داخل ہوگا۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے، اور ان کے سینوں میں سے کینہ ہم کھینچ لیں گے۔ سبحان اللہ، بغض کھینچ لیں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی حسد نہ ہوگا، نہ ہی وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیں، بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں، جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا، یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے؟ تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ خوشخبری دی، یہ تعجب کے طور پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس بڑھاپے میں میں میرے میں اب یہ ہمت اور طاقت نہیں کہ اس بڑھاپے میں اولاد پیدا ہو سکے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اے فرشتوں، پھر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لوط کے گھر والوں کے سوا، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچانے والے ہیں۔ اس کی بیوی کے سوا ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پیچھے رہ جانے والوں سے مراد کیا؟ جن میں عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، لوط علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم لوگ اجنبی ہو۔ انہوں نے کہا، بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ کس کے بارے میں؟ عذاب کے بارے میں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ بس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلو، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کو یعنی اپنے آگے لے کر چلو، اور تم ان کے پیچھے پیچھے لے کر چلو، پیچھے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ اللہ اکبر! واپس پلٹ کر نہ مڑنا، کہ پیچھے مڑ کر تمہیں کسی پر کہیں ترس بھی نہ آئے، تم ان کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی مت، اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ یقیناً صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے۔
یعنی ان کو مکمل طور پر جڑ سے ہی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آ گئے، بڑی خوشی سے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے ذلیل نہ کرو۔ اب یہ شہر کے لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہاں پر کوئی خوبصورت نوجوان خوبرو لڑکے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی شکل میں بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے لوگوں کو یہ خبر دی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے جہانوں سے تمہیں منع نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی کوئی اگر ان کے ساتھ ریلیشن شپ تمہیں کرنا ہی ہے، تمہیں نفس نے تنگ کیا ہے، تو تم ان لڑکیوں سے، ان میری بیٹیوں سے، یعنی کہ میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان سے تعلق قائم کرو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو باعزت عمر دی، جو باعزت زندگی دی، اس کی قسم اٹھا کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔ پس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ پکے سخت پتھر برسائے۔ یقیناً اس میں اب کوئی اس سے یہ گمان نہ کرے کہ آسمان سے کوئی اولے برسے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو اولے برستے ہیں، اولے جو ہوتے ہیں نا وہ تو پانی کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ! یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ یعنی کہ ایسے راستے پر ہے کہ وہ راستہ ہمیشہ آباد ہی رہتا ہے، وہاں سے لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا اس لیے بنا دیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے کہ ہر گزرنے والا وہاں سے ڈر کر اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزرے۔ اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے۔ اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے، چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، پھر وہ ان کی کسی کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے، کوئی مال ان کی کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان تھا اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ اچھے اندازے میں درگزر کریں، یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ! کہ اللہ تعالیٰ نے سبعن من المثانی سورۃ الفاتحہ کا ذکر یہاں پر قرآن کے اندر کر دیا کہ آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس سے ایک بات واضح ظاہر ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کرنے کا اور 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کا، 7 مرتبہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یعنی کہ ہمیں آیات سے اس کا ریفرنس ملتا ہے، اور اس کی آیات بھی، اس سے مراد یہ بھی ممکن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے 7 آیات ہیں۔ اللہ نے ایک طرف سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا ذکر کیا، یعنی سورہ فاتحہ پورے ایک طرف اور پورا قرآن ایک طرف۔ اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس دنیا کی زندگی اور فائدے کی طرف جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا۔
اور ان پر غم نہ کھائیں کہ وہ زندگی کو اتنی آسانی سے کیسے گزار رہے ہیں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے لہجے کو نرم کر دیں، اپنے بازوؤں کو کھول دیں تاکہ وہ آپ کے قریب ہو سکیں، اور آپ کہہ دیں بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے، چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، ہم ہی ان کو جواب دینے کے لیے بہت ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں سو جلد ہی وہ جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ آپ کو بار بار تانے دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کی تمام تکلیفوں سے دور ہونے کے لیے آسانی کا کیا راستہ بتایا کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر تکلیف میں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آئیں، اس کی طرف پلٹ کر جائیں۔ اور ہمارے ہاں ہم سب کیا کرتے ہیں کہ ہم آج ہی جیسے ایک اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی کہ آپ نے قرآن کو کیوں پڑھنا چھوڑ دیا، انہوں نے آگے سے مجھے اس کا ریزن کیا بتایا کہ میں کسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو غم میں ہمیں اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پر جو ہم وقت لگا رہے ہیں یہ وقت ہم نے دینا چھوڑ دیا تو معلوم نہیں ہم کتنے اور مزید کام کر لیں گے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اس قرآن نے ہمارے اوپر وہ برکتیں نازل کی ہیں، ان تکلیفوں کو، ان شر کو ہم سے دور کیا ہے جو ہمیں شاید دکھائی نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیں۔ یہ ایک دن کا سفر، 2 دن کا سفر، یا یہ صرف رمضان تک ہی محدود نہ رہے۔ ایک مرتبہ قدم اٹھانے کی کوشش ضرور کیجیے، اور وہ پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد ساری آسانی کے دروازے میرا رب کھولتا ہے۔ سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے کہ جو کہ مکی سورہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 16واں نمبر، اور نزول کے اعتبار سے 70 نمبر پر ہے۔ آیات اس کی 128 اور رکوع اس کے 16 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، سو اس کو تم جلدی طلب نہ کرو۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حاصل کرنے میں جلدی مت طلب کرو۔ وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بے حد بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک صریح جھگڑالو ہے۔ جیسے نطفہ ہے نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے نطفہ ہے وہ یکدم ایک پھواری کی طرح، ایک پھوار کی طرح، جیسے بہت تیزی سے یکدم نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کرنے کے فوراً بعد کیا کہا کہ وہ صریح جھگڑالو ہے۔ جس طرح سے نطفہ تیزی سے یکدم نکلتا ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر، انسان کے دماغ میں بھی غصہ ایسے ہی یکدم چڑھتا ہے، فوراً ہی چڑھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا بھی اس نطفے سے کیا، اور اس کی عادت بھی اسی کی طرح تیزی ہے۔ لیکن اب یہ انسان کے اندر اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ خود کو کس طرح سے قابو پاتا ہے، اپنی غصے پر اور اپنے عمل پر۔
اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان، یعنی کہ ان چوپایوں کی کھال سے جو تم گرم کپڑے اور اون بناتے ہو وہ، اور بہت سے فوائد بھی ہیں، اور ان ہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے جاتے ہو۔ جانور جنہوں نے رکھے ہوں پالے ہوں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ جانور صبح اور شام کو لازمی چرنے کے لیے وہ شور مچاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دو ٹائم پہ چہل قدمی کریں۔ اس میں ایک اور بات ہمیں بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ اگر جانوروں کو چہل قدمی کرنے کی ضرورت ہے، جانور ہیں، ان کی صحت پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا، وہ چہل قدمی نہ بھی کریں تو انہیں کیا اثر پڑتا ہے؟ تو کیا ہم انسانوں کو چہل قدمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی کھایا پیا اپنا ہضم کر سکیں صبح اور شام کو؟ بدقسمتی سے ہم تمام کے تمام خواتین ان تمام چیزوں سے بالکل بے خبر ہیں، اور پھر جب زندگی کے اس حصے میں پہنچتے ہیں جب ہڈیاں ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہیں، تب ہمیں ہوش آتا ہے۔ صبح کے وقت نکلیں تو اپنی آنکھوں سے پرندوں کو دیکھیں، وہ کس طرح اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ رکھ کر اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور شام کو بھی جب نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری خوبصورتیاں، سورج کو غروب ہوتا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ان پرندوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں کو دیکھیں، تاکہ ہمارا یقین مزید کامل ہو۔ ہم نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر بالکل محصور کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ اسی چار دیواری کے اندر رہنے کی وجہ سے ہمارا دماغ کھلتا نہیں ہے۔ ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر خوش اور فرحت محسوس نہیں کرتا، ہماری آنکھیں ٹھنڈک محسوس نہیں کرتی۔ آج ہمارے گھر، ہماری زندگیاں ویسی نہیں ہیں جیسے اسلام آیا اور اس وقت ایک کھلا میدان، اپنے وہ گھروں سے باہر آنا جانا ان کے لیے آسان تھا۔ اب ہمارے گھر ایسے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ہی بند رہیں تو ہمیں کئی کئی دنوں تک آسمان ہی نظر نہیں آتا، تو پھر ہم ڈپریشنز کا شکار کیوں نہ ہوں؟ پھر ہم انزائٹی کا شکار کیوں نہ ہوں؟ اس میں بہت حد تک ہمارے اپنے عمل ہیں، کیونکہ ہم ٹائم کو مینج نہیں کر پا رہے، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر سے اٹھا لے جاتے ہیں۔ جانوروں کی بات کی جا رہی ہے جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے، یعنی تم اگر فاصلہ طے کرتے پیدل جاتے تو تم پہنچ نہیں سکتے تھے اور اپنا بوجھ اٹھا کر نہیں جا سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ سیدھا راستہ صرف قرآن ہے، صرف اور صرف قرآن ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں سے تمہارے لیے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہوتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اور صرف نمازیں ہی پڑھ پڑھ کر پوری کی پوری ہدایت لے لوں گا، تو نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا، ہدایت نہیں سکھائی نماز پڑھنے سے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے، اس کی باتیں سمجھ کر، اس کے احکامات کو سمجھ کر، اور اللہ تعالیٰ کی تمام قوانین کو سمجھ کر ہدایت ملے گی۔ نماز تو عبادت کا طریقہ ہے، نماز ہدایت نہیں ہے۔ اور نماز کی طرف بھی تب آئیں گے خشوع کے ساتھ، اللہ کے سامنے حاضر بھی تب ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں گے، تو تب اس سے محبت کریں گے۔ ایسے تو ہم ایک آٹومیٹک مشین کی طرح بس سجدے کریں گے، کھڑے ہوں گے، سجدے کریں گے، بس یہی کچھ کریں گے۔
اور اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بھی۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اور زمین میں جو کچھ اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے، جس کے مختلف رنگ ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ اللہ نے اتنے پھل فروٹ، ہر طرح کا درخت ہوتا ہے، اس میں ہر ہر رنگ کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، مچھلیاں کھاؤ، اور اس سے تم زیور نکالو، جو موتی، سچے موتی نکلتے ہیں جسے تم پہنتے ہو۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں۔ اب میں نے اکثر کمنٹس پڑھے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ان کو نکال کے ان کے اندر سے سچے موتی نکالتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے کہ کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا زمین میں ہم میخ کو گاڑ دیتے ہیں، اور وہ میخ زمین کی اب کسی جگہ پہ جب میخ کو گاڑتے ہیں، اگر دیوار میں بھی گاڑتے ہیں میخ کو، تو وہ اندر تک جاتی ہے۔ اس کا مطلب ایک بہت اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہاڑ بس اوپر اوپر تہ پر کھڑے ہیں۔ جس طرح ہم گھر بناتے ہیں تو اس کی پہلے اس کی بنیادیں بناتے ہیں، اور اس کے اوپر عمارت کو کھڑا کرتے ہیں۔ ایسے زمین کے اوپر کھڑا کر کے ہم عمارت کو زمین کے اوپر نہیں کھڑی کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، زمین ہلنے نہ لگے تم جیسا بوجھ اٹھا کر۔ اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے، یہ راستے بھی زمین پر اور میرے رب نے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رب کی وحدانیت، میرے رب کا جاہ و جلال، میرے رب کی صفات، اس کو جتنا بیان کریں ہم نہیں کر سکتے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور بہت سی علامتیں ہیں، اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں، راستہ دیکھتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے کوئی اور جو پیدا نہیں، کیا وہ کوئی وہ دوسرا جو پیدا کچھ نہیں کر سکتا، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے، اور نہ ہی وہ خود، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں، زندہ ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھا